السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفثه. فمن تطوع خيرا فهو خير له. حضرات محترم، صدقہ فطر کے متعلق آپ کے سامنے احکام و مسائل بیان کیے جا رہے ہیں. پچھلی نشست میں نے ایک حدیث بیان کی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد عورت، غلام آزاد، بچہ ہو یا بچی ہو، سب پر صدقہ فطر فرض کر دیا گیا. اب جو گھر کے افراد ہیں یا گھر میں رہنے والے ہیں ان کے تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کا جو فطرانہ ہے، صدقہ فطر ہے، وہ ان کے جو والد ہیں یا گھر کا جو سربراہ ہے وہ اس کا نکالے گا. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو گھر میں جو غلام یا لونڈیاں کام کرتی ہیں ان کا کون نکالے گا؟ اس کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مالک کو حکم دیا ہے جو اس کے اوپر سرپرست ہے، جس کے گھر میں وہ بچہ رہ رہا ہے یا بچی رہ رہی ہے، کہ اس کا صدقہ فطر بھی جو ہے وہ وہی نکالے گا. اب اس طرح نہیں ہوگا کہ اپنا جو ہے وہ اچھا خاصا نکال لے گا، لیکن جب اس کی باری آئے گی تو اس کا چھوٹا تھوڑا بہت نکال کے تو وہ دے دے گا. ایسا نہیں ہے. وہ آپ کے گھر میں کام کرتا ہے، جو آپ کھاتے ہو وہی وہ کھاتا ہے، تو اسی حساب سے جتنا اپنا نکالنا ہے وہی اس کا نکالنا ہے. اور یہ نہیں کہ اس کا نکال کے پھر جب مہینے بعد اس کے والدین کو جو اس کی پیمنٹ دی جاتی ہے، تنخواہ دی جاتی ہے، اس میں سے نکال لینا، یہ طریقہ نہیں ہے. یہ مالک کے اوپر فرض ہے تو مالک کے ہی اس کو جو ضروری ہے وہ مالک نے نکالنا. اب آگے جو اس کی صدقہ فطر کی جو مقدار ہے، جو حدیث میں 3 چیزیں آتی ہیں، 4 چیزیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم 1 سا گندم، 1 سا جو، 1 سا کشمش اور 1 سا کھجور نکالا کرتے تھے. اب کئی لوگوں نے کھجور کے مختلف آئٹم نکال کے اور اس کے جو ہے ریٹ لکھے ہیں. اس طرح نہیں ہے. حدیث میں اجوا یا عنبر، مبروم، کلمہ اس طرح کے الفاظ نہیں ہیں. حدیث میں صرف اور صرف کھجور کے الفاظ ہیں کہ 1 سا کھجور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکالا کرتے تھے. تو اب ایک بھائی نے میں سے سوال کیا تھا کہ آپ صاحب یہ نکالنا کس طرح ہے؟ نکالتا تو الحمدللہ سب کو آتا ہے، لیکن ہر کوئی اپنی جان چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے معذرت کے ساتھ. لیکن اس کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ اگر ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں، جو بھی استعمال کرتے ہیں، گندم بھی استعمال کرتے ہیں، کشمش بھی استعمال کرتے ہیں اور کھجور بھی استعمال کرتے ہیں، تو ان سب کا جو ہے وہ جو ایسٹیمیٹ ہے وہ نکال کے آپ اس کے حساب سے اپنے دے سکتے ہیں. جو میں نے نکالا ہے اس کے مطابق تو تقریباً جو صاحب استطاعت کے مطابق، یعنی کہ جو اچھے خاصے روٹی کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں اور اچھی کوالٹی کے چاول کھاتے ہیں، ان کا تقریباً 1000 سے 1500 کے درمیان بنتا ہے. جو میں نے ایسٹیمیٹ نکالا ہے، باقیوں کا مجھے پتہ نہیں. تو میں نے ایسٹیمیٹ نکالا ہے جو چاول وغیرہ یا اچھی چیزیں کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، چکن کھاتے ہیں، تو ان کا جو تقریباً بنتا ہے 1000 سے لے کے 1500 کے درمیان. اس سے کم میں ان کو اجازت نہیں دوں گا، اور نہ وہ خود اپنے آپ کو اس بات کی اجازت دیں، کیونکہ جب وہ خود اچھا کھاتے ہیں تو دینے وقت بھی اچھا ہی ہاتھ رکھنا چاہیے. اور اب ایک شخص وہ ہے جو معمولی کھاتا ہے، یعنی کہ دال روٹی سے گزارا کرتا ہے، تو اس کا جو تقریباً جو ایسٹیمیٹ نکالا گیا ہے، جو یعنی کہ میں نے نکالا ہے، وہ تقریباً 300، 400، 500 اس کے درمیان، جو وہ جتنی اس کی استطاعت ہے. جس طرح میں نے آیت کریمہ تلاوت کی تھی، فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، کہ جتنی اس کی استطاعت ہے، جتنا اس کو اچھا لگتا ہے وہ اس کی نکال کے دے سکتا ہے. اور آخر میں آ کے جو جس کے پاس بالکل ہی کچھ نہیں ہے، اب ہم ہر کوئی ایک محلے میں رہتا ہے، ایک سوسائٹی میں رہتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کس گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں. سارے گھر والے جو سارے محلے والے ہیں وہ کوشش کریں کہ اپنا صدقہ فطر جو ہے، اپنا فطرانہ اس کو جا کے دیں. اب اس کے پاس تو اکٹھا ہو گیا. اب ایک سوسائٹی میں
تقریباً ایک گھر میں 7 6 4 جتنے بھی افراد رہتے ہیں وہ اپنا حساب نکال کے اس کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس گھر میں اگر 3 لوگ رہتے ہیں 4 لوگ رہتے ہیں تو سب کے دینے سے اس کا گھر تو پورا ہو گیا، لیکن جو بچ گیا تو اس کے اوپر فرض ہے اس کا صدقہ فطر نکال کے۔ تو یہ طریقہ کار جو ہے وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، تو کوشش کریں کہ اس کے مطابق چلیں۔ اور صدقہ فطر جو دینے کی جو اس کی ٹائم لیمٹ ہے وہ عید کی نماز سے پہلے تک۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا اس کا قبول ہے، جس نے عید کی نماز کے بعد ادا کیا اس کا صدقہ ہے لیکن صدقہ فطر نہیں ہے۔ تو اسی لیے کوشش کریں کہ 1 2 دن پہلے، جس طرح یہ اب 2 سے 3 دن رہ گئے ہیں، تو کوشش کریں کہ اپنے جو صدقہ فطر ہے وہ نکال کے دے دیا جائے، تاکہ بعد میں پھر اس طرح ہوتا ہے کہ میں نے خود بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کوئی لوگ عید کی نماز پڑھنے آتے ہیں، وہ جو پوری ہے یا جس حساب سے وہ پیسے نکال کے وہ آ کے کسی نہ کسی کے ہاتھ میں پکڑا کے چلے جاتے ہیں۔ اب کیا پتہ جس کو دیا وہ اس کے لائق بھی ہے تھا کہ نہیں، یا اس کا حقدار بھی ہے تھا کہ نہیں۔ یہ طریقہ کار غلط نہیں ہے، اس کو دے جو اس کا حق رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔